حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ بہرحال تمام حضرات بغور سماعت فرمائیں اور اس کو سمجھے بھی اور عمل بھی کریں۔ حالانکہ یہ دور ایسا ہے کہ لوگوں نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سائٹ میں رکھ دیا ہے اور جاہلوں کی باتوں پر، جاہلوں کے عمل دیکھ دیکھ کر لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے صحیح طریقے پر عمل کریں۔ بہت سے حضرات جو بابا تاج الدین کی درگاہ ہے یعنی سات پڑا جنگل میں ہے تو وہاں پر جاتے ہیں، تو وہاں جانے پر وہ لوگ ایک ناریل بھی لے کر جاتے ہیں۔ ناریل اس لیے کہ اس ناریل کو جو ایک بیچ میں ایک یعنی راستے میں ایک مندر لگتا ہے، اس مندر کا نام شاید کوپس دیو کر کے کسی مہاراج کا ایک مندر ہے۔ تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس مندر پر ناریل چڑھاتے ہیں اور پھر درگاہ شریف جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب تک کہ یہاں پر ناریل نہیں چڑھائیں گے تب تک کہ درگاہ پر جانا یہ جائز نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کو سمجھے پہلے اسلام کسے کہتے؟ اسلام مورتی پوجا، مورتیوں کی تصویر، مورتیوں کے رکھنا اسلام کو برداشت ہی نہیں ہے۔ اسلام میں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 360 مورتیاں تھیں۔ کعبہ شریف سمجھتے آپ حضرات؟ کعبہ شریف جو سب سے بڑی مسجد، جو ہمارا قبلہ، تو کعبہ شریف کے اندر کتنی؟ ایک نہیں، دو نہیں، 360 مورتیاں تھیں۔ اور 360 مورتیاں کس کی تھی؟ انبیاء کرام کی تھی۔ 360 مورتیاں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انبیاء کرام کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو یعنی شیطان نے اتنا گمراہ کر دیا تھا مکہ کے ان لوگوں کو، تو وہ لوگ ان مورتیوں کو پوجتے تھے اور ان کے پاس اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ جبکہ دیکھا جائے تو مورتیاں تھی تو انبیاء کرام کی تھی، مگر کیا حضور نے ان مورتیوں کو برداشت کیا؟ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، تو بے شک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 360 مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ کعبہ شریف کے اندر جو مورتیاں تھیں ان کو باہر پھینک دیا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یعنی کسی اللہ کے ولی کی مورتی بھی نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھے، اسلام میں نبی اور ولی کی مورتی بھی جائز نہیں ہے، اور یہاں پر کسی مہاراج کی مورتی ہے۔ تو اس مہاراج کی مورتی پر ناریل چڑھانا یہ کفر شرک کا کام ہے، یعنی لوگ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ بس اگر آپ واقعی سمجھدار لوگ ہیں، اگر آپ دین اسلام کو سمجھتے ہیں، جو بندہ قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے وہ میری بات کو پوری طریقے سے سمجھ کر ہرگز ایسا کام نہیں کرے گا اور اپنا ایمان برباد نہیں کرے گا۔ جاہلوں کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ جاہل جو لوگ ہیں وہ قرآن و حدیث اسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ جاہل لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں، خود کا نقصان کرتے ہیں، اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت یعنی خود کو جہنم میں ڈالتے جھونکتے ہیں۔ تو ایسا کفر شرک کام نہ کریں۔ تو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایمان سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اگر اس مورتیوں کو مانتے اور جو کہ ایک مہاراج ہے، کوئی کافر ہوگا شاید، تو اس کو اس طریقے سے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا، ناریل وغیرہ پھوڑنا، یہ سراسر اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ شادی شدہ حضرات اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اپنی دنیا و آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لاکھ ایسے کاموں سے بچائے، پروردگار عالم بس ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔